اب میں گزارش کروں گا آغا رضا مہدی سے کہ وہ آئیں اور رہبر معظم سے تجدید عہد کروائیں۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تصویریں دی گئی ہیں ان کو بلند کر لیں تاکہ رہبر معظم سے تجدید بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، محمد والے محمد عجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، بلخص رہبر معظم کی روح عظیم کو اپنی طرف سے، مومنوں کی طرف سے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ وحدہ لا شریک له، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافضا
قائدا ولا سرا ودليلا وعلا حتى وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر زمانے میں خدا نے اپنے بندوں کو اور ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کا بندوبست کیا تاکہ وہ دنیا کے فرعونوں سے، دنیا کے نمرودوں سے بچ سکیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور جو سفر جس کے لیے خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا اس سفر میں صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکیں. لیکن دنیا کی خاصیت جو غفلت ہے کہ وہ انسان جو آخرت کو نہیں مانتا اور وہ انسان جو آخرت کو مانتا ہے، آج دیکھا جائے تو دونوں کا طرز زندگی ایک جیسا ہے. آج کافر جس چیز کے پیچھے ہے، مسلمان بھی اسی چیز کے پیچھے ہے. آج وہ بھی صبح سے شام تک اپنی دنیا کو سنوارنے پہ لگا ہوا ہے، مسلمان بھی صبح سے شام تک اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے. کیونکہ خاصہ دنیا ہے، دنیا کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں. اب ان شیطانی جال سے بچنے کے لیے خدا نے ہادیوں کو خلق کیا. آدم کو بھیجا، شیس کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، تاکہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کے جگایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب کس لیے دنیا میں آئے ہو. ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور 10 منٹ اس کو ملیں استراحت کے لیے اور وہ کھیل کود میں لگ جائے، تو جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو ٹیچر یا مانیٹر آ کے اسے سمجھاتا ہے جناب اسکول میں کس کے لیے آئے ہو؟ پڑھائی کے لیے آئے ہو، کھیل کود کے لیے نہیں آئے. کسی بچے کے ایگزام ہوں، وہ ٹی وی پہ بیٹھا رہے، اپنی کھیل کود میں لگا رہے، تو کبھی ماں اسے بیدار کرتی ہے کہ میرے لال 1 ہفتے میں آپ کے ایگزام ہیں، 1 مہینے میں آپ کے ایگزام ہیں، آپ کھیل کود کے لیے نہیں بنے ہو، پڑھو گے لکھو گے تو دنیا میں کیا بنو گے؟ کامیاب بنو گے. اسی طرح کبھی آپ چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان ہو، انسان پورا سال کھاتا ہے، اس مہینے میں خدا کیوں زحمت دیتا ہے؟ تاکہ آپ کو بتائے کہ یہ بدن صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ جگانا ہوتا ہے. ورنہ نماز تو انسان صبح سے شام تک پڑھے، لیکن خدا نے نماز دن میں 5 مرتبہ واجب کی. 1 مرتبہ میٹھی نیند سے اٹھا کے انسان کو بتاتا ہے تو سونے کے لیے خلق نہیں ہوا، تو جاگنے کے لیے بنایا گیا ہے. پھر دوسری نماز کو وقت ظہر میں واجب کیا، جب پیک ٹائم ہوتا ہے انسان کے بزنس کا، آفس ورک کا، دنیا داری کا، اتنا مشغول ہوتا ہے انسان، اس وقت پھر مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف، تاکہ انسان 5 منٹ کے لیے متوجہ ہو جائے
کہ یہ دکانداری کو زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کے بلاوے کو زیادہ توجہ دیتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعاً میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مقصد خلقت ہے کیا۔ جتنے انبیاء تھے وہ لوگوں کو جگانے کے لیے آئے۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو جگایا، حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جگایا، جگاتے جگاتے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، صلوات پڑھے رسول خدا کی شان پر، جس نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین، جس نہیں دنیا والوں کے لیے نہیں، زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق رہتی ہے مصطفیٰ کو سب کے لیے کیا بنایا؟ باب رحمت بنایا۔ لیکن ایک دن رسول نے بھی تو چلے جانا ہے، اور جب رسول چلے جائیں گے کون جگائے گا سوئے ہوئے انسانوں کو؟ کون اٹھائے گا ان انسانوں کو؟ کیا عمر سعد جگائے گا؟ کہ یزید جگائے گا؟ کہ امین و ہارون جیسے لوگ جگائیں گے؟ تو فرمایا کہ میدان غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتایا، یہ وہ ہاتھ ہے جو تجھے جگانے والا ہاتھ ہے، جو تجھے کبھی غفلت کی نیند میں سونے نہیں دے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ بڑی میٹھی نیند میں ہوں، کوئی یار آپ کو جگائے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، جناب اس نیند کو کیوں خراب کر رہے ہو، اس مٹھاس سے مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو کبھی کبھی کسی کو ولی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ دنیا کی مٹھاس میں اتنا گم ہوتا ہے۔ کہتے مولا آپ جگہ کیوں رہے ہو؟ علی ابن ابی طالب جگہ کیوں رہے ہو؟ طلحہ و زبیر ناراض ہو گئے کہ علی ہم میٹھی باتیں کرنے آئے ہیں دنیا کی، اور آپ ایک دیا جلاتے ہو، بجھاتے ہو، دوسرا دیا جلاتے ہو۔ یہاں فرماتے ہیں یہ بجھا رہا ہوں تجھے جگانے کے لیے، کہ 5 منٹ کے لیے سوچو، یہ حکومت جو تم نے علی کو دی ہے یہ مت سمجھنا کہ میں پچھلوں کی طرح تھا کہ اگر دیا ہے تو پھر علی سے کچھ لے کر بھی جاؤ گے۔ فرمایا جو قابل ہوگا علی اس کو عہدہ دیں گے، اور فرمایا صرف آج والوں کا حساب نہیں لوں گا، پچھلی حکومتوں میں جنہوں نے مالی خرد برد کی تھی علی ان سے بھی حساب لیں گے۔ آخر میں یہ گزارش کرنے امیر المومنین تیری حکومت میں اگر کوئی کچھ کرے تو حساب لو، پچھلوں کو چھوڑ دو۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے؟ کہ میں شروع دن سے کہا تھا کہ علی کی عدالت تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی۔ بچوں کو ٹیچرز اچھے نہیں لگتے کیونکہ سختی کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آپ جو آفس میں جاتے ہیں لوگوں کو باس اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ سے پورا کام لیتا ہے، نچوڑ کے پوری محنت و زحمت آپ سے کرواتا ہے۔ تو جہاں تھوڑی سختی آ جاتی ہے انسان کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہادی کا کام تھا کہ سوئے ہوئے کو جگائے، لیکن امیر المومنین بھی کب تک رہیں گے؟ جسم انسانی ہے، تقاضۂ بشری ہے، موسیٰ بھی چلے گئے، عیسیٰ بھی چلے گئے، نوح بھی چلے گئے، یوسف بھی چلے گئے، ابراہیم بھی چلے گئے، اسماعیل بھی چلے گئے، محمد مصطفیٰ بھی چلے گئے۔ ایک دن امیر المومنین نے بھی چلے جانا ہے، پھر حسن ابن علی، پھر حسین ابن علی، پھر علی ابن الحسین، سلسلہ چلتا رہا۔ امام حسن عسکری، اب خدا نے کہا میں جگانے والے بھیجتا تو جا رہا ہوں لیکن یہ جگانے والوں کو ہی مارتے جا رہے ہیں، جن کا کام تھا ان کو جگانا یہ انہی کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں۔ اب لہذا
ہم ملاقات کرتے ہیں خدا سے کس کے ذریعے سے؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پانچ منٹ کے لیے سوچئے، اگر خدا کا ایک ہادی ابھی ہوتا، ایک ہادی مثلا کوئی ایک نبی، کوئی ایک امام ہوتا، وہ کتنے لوگوں کو ہدایت دیتا؟ ہاں بھائی، مثلا کہ عراق میں ہوتے تو عراق والوں سے گفتگو کرتے وہاں کی کسی مسجد میں، سعودی عرب میں ہوتے تو وہاں پہ مسجد الحرام میں وہاں کے عربوں سے گفتگو کرتے۔ لیکن یہ بات کہنا درست ہے کہ اگر 1,00,000 کم انبیاء بھی ہوتے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کرتے؟ ایک وقت میں 1,00,000 نبی 1,00,000 شہروں میں ہوتے، ہر شہر میں ایک نبی، 12 امام ہوتے 12 شہروں میں ہوتے۔ حسین سارے نبیوں کا کام ابھی کر رہے ہیں۔ کوئی گاؤں نہیں جو حسین نے چھوڑا ہو، کوئی ملک نہیں جو ابا عبداللہ الحسین نے چھوڑا ہو، کوئی گلی نہیں جو ابا عبداللہ الحسین نے چھوڑا ہو۔ اتنا وسیع کام کہ دنیا کا میڈیا بھی اتنا نہ کر سکے کہ گلی گلی کوچا کوچا، یہ نہیں کہ کوئی امام آپ کے پاس آتا ہے بینر لگاؤ نام لو مجلس پڑھو، یہ آٹومیٹیکل حسین کا سسٹم چل رہا ہے۔ پیسہ کیسے آتا ہے، نظر و نیاز کیسے ہوتا ہے، کون کسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ حسین پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ 5 ارب روپیہ قوم 2 مہینوں میں حسین پہ لگا دیتی ہے، جو ملک سب سے غریب ملک بھی ہے۔ کتنا خرچہ؟ 40 پہ تو بلینز خرچ ہوتے ہیں، صرف پاکستان نہیں، افریقہ کے ملکوں میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں حسینی گیا اس نے وہاں وہاں حسین کا علم لگایا، جہاں جہاں حسینی گیا اس نے فرش عزا بچھایا۔ ہم جرمنی گئے، وہاں پہ کوئی شہر تھا دور دراز علاقے میں، کہ مولانا وہاں مجلس پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا کب سے مجلس ہو رہی ہے؟ تو وہ اپنی ہسٹری بتا رہے تھے کہ مولانا ہم سب سے پہلی فیملی تھے، کوئی خواجہ فیملی تھی، ہم سب سے پہلی فیملی تھے جو یہاں پہ آئے، اور جب آئے تو یہاں کوئی شیعہ ہی نہیں تھا، اور محرم کا مہینہ، اب کریں تو کیا کریں، محرم کا مطلب ذکر حسین ہو۔ یہ جاذبہ جو ابا عبداللہ الحسین نے آپ کے دل میں ڈال، بندہ گھر میں بھی ہو، کوئی امام باڑہ نہ ہو، کوئی ادھر ادھر مجلس نہ ہو، کہتا ہے سننا تو ہے میں نے، کہتے مولانا 1970s کی بات ہے، اس زمانے میں جب ہم آئے کوئی شیعہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ آج یہ جو گھر امام باڑہ بن چکا ہے یہ اس زمانے میں آئے ہوئے مومن کا گھر تھا۔ وہ جب یہاں پہ آیا، میاں بیوی ساتھ میں 2 بچے، کریں تو کیا کریں، دیار کفر میں بیٹھے ہیں لیکن ہیں تو حسین کے چاہنے والے، تو مولا جہاں جہاں حسینیوں کو بھیجتا ہے وہاں وہاں وہ حسین کی خوشبو کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہم نے صرف اتنا کیا، ٹی وی لیا، اس زمانے میں VCR تھا، ہم نے ادھر ادھر سے 10 کیسٹس منگوائیں کسی خطیب کے عشرے کی، ڈیلی 1 کیسٹ لگاتے تھے، ذکر حسین سنتے تھے۔ ابتدا کی ہم نے فرش عزائے حسین کی کیسٹ سے، کا پھر پتا چلا فلاں گاؤں میں 2 مومن رہتے ہیں، اب ان کو بھی ذکر حسین سننا ہے، ہم نے کہا ہم کیسٹ لگاتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ تو کیسٹ پہ 2 جمع ہوئے، 4 جمع ہوئے، 6 جمع ہوئے، کہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی۔ پھر ہم نے 1-2 خطیبوں کو بلایا، آج وہی کیسٹ والا گھر امام باڑہ بن چکا ہے، جہاں حسین ابن علی کے چاہنے والے۔ تو دیکھ رہے ابا عبداللہ الحسین کا سسٹم، یہ جاذبہ جو شاید ہماری توجہ نہ ہو کہ یہ کس طرح نظام چل رہا ہے، یہ خرچے، یہ مسائل، یہ نظر و نیاز، یعنی کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حسین خود مومن کے دل میں عشق ڈالتے ہیں, اسے حسین سخی بنا دیتے ہیں, جذبہ ایثار عطا کر دیتے ہیں اور نظام حسینی چلتا ہے. یہ احسان حسین کا آپ پر ہے کہ اگر آپ کے بچے فرش عذاب پہ نہ ہوتے, نہ آپ کا بچہ بہادر بن پاتا, نہ آپ کا بچہ سخی بن پاتا, نہ آپ کا بچہ ظلم شناس بن پاتا. آج جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہاں چلے جاؤ, ان کی نسلوں کو ظالم اور مظلوم کے فرق کا نہیں پتا, لیکن شیعہ نسلوں کو پتا ہے کہ ظالم کیا ہوتا ہے, شیعہ بچوں کو پتا ہے کہ مظلوم کیا ہوتا ہے. آج ان کے پڑھے لکھے مفتیوں سے پوچھو گے جنہوں نے بخاری کو حفظ کیا ہوا ہے, جنہوں نے مسلم کو یاد کیا ہوا ہے, جو حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں, آج ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. حافظ قرآن ہے, حافظ حدیث ہے, اتنا بڑا مفتی, اور لوگوں کو کبھی جمعے کے خطبے دے رہے ہیں تو گویا ان کے گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے. کہا یزید برا تو تھا, لیکن لعنت کے معاملے میں ہم لعنت نہیں بھیجتے, لعنت شیعہ بھیجتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یزید کا معاملہ کیا ہے, ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ارے اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تجھے پتا نہ چلے کہ لعنت کا لائق کون ہے, لعنت کا مستحق کون ہے. یہ تیرا قصور نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس حسین نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں کسی بھی فرش عزا پہ چلے جاؤ, 7 سال کے بچے کو اٹھاؤ, اسے صرف اتنا پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا, وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا. صلی اللہ محمد. واقعاً آپ چلے جائیے, کیونکہ انہوں نے حق و باطل کو اتنا ملا دیا. یعنی یہ کہنا خالی الضرر نہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ان کی نسلیں آج کنفیوزڈ نسلیں ہیں. بچے کنفیوز, خود کنفیوز, مفتی کنفیوز, مولوی کنفیوز کہ جناب قاتل ہے کا جنتی ہے, مقتول ہے کا جنتی ہے. کہ یہ کیسا ماجرا, مارنے والا بھی جنت میں, مرنے والا بھی جنت میں. کہ نہیں, انہوں نے اجتہاد کیا تھا. آپ کا مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, آپ کہتے ہیں مجتہد, تو اس نے کیا کیا, اجتہاد کیا. کہ نہیں, خطا اجتہادی تھی, اس نے خطا کی اپنے اجتہاد میں. رسول کہہ کر گئے کہ عمار تجھے وہ مارے گا جو باغی ٹولہ ہوگا, اتنا واضح بتا کر گئے. لیکن یہ پھر بھی کہیں کہ نہیں, جس نے عمار کو مارا اس نے بھی کیا کی تھی, خطائے اجتہادی کی تھی. کہ مارنے والا بھی جنت میں, مرنے والا بھی جنت. جبکہ قرآن اتنا واضح, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مارا. قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. یہ کہ نہیں, ظلم بھی کیا تھا تو جنت میں چلا جائے گا. قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین, خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر. یہ کہ نہیں, اگر امیر المومنین پہ جھوٹ بھی باندھے, 70,000 ممبروں سے سب و شتم بھی کیا, پھر بھی جناب کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. تو بھائی 2026 میں رہنے والا مسلمان جب یہ سارے گناہ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور خدا کہے گا تو نے پاکستان میں چوریاں بڑی کی تھیں, تم نے ڈاکے بڑے ڈالے تھے, تم نے فلاں فلاں اپنے مخالف کو قتل کیا تھا, تو لہذا اسے جہنم میں بھیجو. تو یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے خدا, یار اتنے بڑے بڑے قاتلوں کو تو جنت میں بھیج رہا ہے, اور مجھے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی وجہ سے جو عمار کو مارے وہ بھی جنت میں چلا جائے. ہاں, کتنے مسلمان قتل ہوئے, 1,10,000 مسلمان, 1,10,000 مسلمان امیر المومنین کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے اور قتل و غارتیں ہوئیں. اے خدا, جب ان کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو تو بخش دے گا تو میری چھوٹی چھوٹی خطائیں ان کے سامنے تو کچھ. یہ گویا ترغیب گناہ ہے,
کہ ایک طرف آپ کہیں کہ حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. لال مسجد پہ جب جنرل مشرف نے اٹیک کیا تو یہ ان کے مولوی صاحب کو لکھا, اس نے کہا آج تک تو بول رہے تھے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے, اس کی اطاعت واجب, اور میں حاکم اولی الامر اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو لہٰذا کہا مارو ان کو. اور قتل کیا ہے, جائز ہے. حاکم کے مقابلے میں آئے وہ باغی, اور باغی کا قتل کرنا کیا ہے, جائز ہے. تو آج اسی طرح مارا جاتا ہے کیونکہ حاکم اپنے مقابلے میں آنے والے کو کیا سمجھتا ہے, باغی سمجھتا ہے, اور وہ قتل بھی کرتا ہے. جب آپ بنیاد غلط رکھو گے ایفیکٹ کون ہوگا, آپ کی نسلیں ہوں گی. اہل بیت کو دیوار سے لگانے والوں نے سمجھا کہ ہم اہل بیت کو نقصان دے رہے ہیں, تو اہل بیت کو نقصان نہیں دے رہا تھا, تو اپنی نسلوں کو نقصان دے رہا تھا. اور جنہوں نے علی کو تھاما اور علی کو ہدایت کا علم بنایا, خدا نے ان کو کل بھی عزت دی تھی, خدا نے ان کو آج بھی عزت عطا کی ہے. آج آپ کا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہو. آج دنیا کی طاقتوں اور استکبار عالم کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے وہ حیدر کرار کا ماننے والا کھڑا ہے. یہ برکت فرش عزا ہے. اس طریقے سے فرش عزا کو دیکھا کرو. یہ دانشگاہ, یہ حسین ابن علی کی یونیورسٹی, یہ امام حسین کا اسکول ایک ایسا دنیا کا اسکول ہے جہاں ہر ایج کا بندہ آ کے پڑھتا ہے. دنیا میں اسکولوں میں عمر کی قید ہے. یہ نرسری ہے, یہ کے جی ہے, یہ چھوٹے بچوں کا ہے, یہ میٹرک انٹر والوں کا ہے, یہ یونیورسٹی ہے, یہ بیچلرز ہے. پھر ایک حد آتی ہے یونیورسٹی سے بھی نکلنا پڑتا ہے. ماسٹر کر لی, پی ایچ ڈی کر لی, پروفیسر بن گئے, اب کا باہر آ جاؤ. لیکن حسین کی دانشگاہ وہ ہے جہاں 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے, اور اسی فرش پہ 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے. ایسا علم آپ کو دیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اسکول میں نہیں دیا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ, کیونکہ خدا نے امام حسین کو باب رحمت بنایا. اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ باب رحمت ہے. معصوم فرماتے ہیں جو بھی دعائیں معصوم آپ پڑھیں گے, اگر جذب خدا ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا کرو. اگر آپ کے اندر احساس نعمت نہیں ہوگا نا, کہ مولا فرماتے اگر جو اللہ نے دیا ہے احساس کرنا, فرمایا اگر زندگی کی نعمت کا احساس کرنا ہے ہفتے میں ایک بار قبرستان جاؤ. اگر صحت کی نعمت کا احساس کرنا ہے ایک دن ہاسپٹل کا چکر لگا لو. اگر جو اللہ نے دیا ہے جتنا بھی دیا ہے اس کی نعمت کا احساس کرنا ہے غریبوں کی جھوپڑیوں میں جایا کرو, پھر نعمت کا احساس ہوگا. یہ سانسیں, یہ دانت جو خدا نے آپ کو دیے ہیں, آج جا کے ایک نکلی بھی لگواؤ تو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے, وہ فری میں خدا نے. دعائے عرفہ پڑھتے ہو نا, امام حسین کے بڑے پیارے جملے. مولا فرماتے اپنے دانتوں سے و شفتائی, اپنے ہونٹوں سے, مخی و عروقی, اے خدا, یہاں تک فرماتے میری رگیں اور ان رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے حسین اس سے بھی تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے. جو انسان واقعاً محسوس کرتا ہے نعمت خدا کو پھر وہ شکران نعمت کرتا ہے. اور کہا ان شکرتم لازیدنکم ان کفرتم ان عذابی لشدید. جتنا شکران نعمت کرو گے میں تجھے بڑھا بڑھا کر عطا کروں گا. آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ مظہر صفت خدا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہاتھ دیا, ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ مظہر قدرت خدا ہے. پانی ہے آپ کی پیاس بجھاتا ہے, یہ اس میں نافع پروردگار عالم کا مظہر ہے. کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے یہ بھی مظہر صفت خدا ہے. اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ بارش برساتا ہے. اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو فرش عزا پہ بلاتا ہے. اللہ نہ چاہے تو حسین کے لیے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ نکلے. یہ خدا کی رحمت ہے جو اس آنسو کو اتنا اجر عطا کر دیتا ہے کہ احساس نعمت کرو کہ خدا نے تجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. اولاد نعمت ہے, بدن نعمت ہے. قیامت میں ان نعمتوں کا سوال ہوگا کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا, تم نے زبان سے کیا کہا تھا. اچھی آواز اللہ کی نعمت ہے, خوبصورت چہرہ اللہ کی نعمت ہے, اچھی رنگت اللہ کی نعمت ہے, قدرت بازو اللہ کی نعمت ہے. اب دیکھو حسین نے دی ہوئی نعمتوں کا جواب خدا کو کیسے دیا. اب عبداللہ الحسین نے
بازو اللہ کی راہ میں قربان کی، آواز اللہ کی راہ میں قربان کی، بدن اللہ، جتنی توانائیاں تھیں امام حسین نے کس کی راہ میں خرچ کی؟ پروردگار عالم کی راہ میں۔ کہ یاد رکھنا دنیا میں آئے ہو تو یہ لی نہیں ہے، للہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہے تم نے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ پہ خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا جب آخرت میں جاؤ گے وہاں لکا ہے، وہاں جو کچھ ہے خدا تیرے اوپر لگا دیتا ہے۔ اللہ کی جنت تیرے لیے، نعمتیں تیرے لیے، حور و غلمہ تیرے لیے، اور اتنی وسیع دنیا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا واقعہ میں نے کل سنا ہے، شیخ انصاری کا آپ نے واقعہ سنا کہ وہاں پہ عالم برزخ میں خدا اتنی نعمتیں مومن کو اور حسین کے چاہنے والوں کو دیتا ہے جو اس تصور، لیکن جب دنیا میں آئے ہو جہاں جو کچھ ہے خدا کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر کسی کے لیے ہمدردی کرتے ہو، یہ ہمدردی کس نے دل میں ڈالی؟ پروردگار عالم نے ڈالی۔ اگر آپ امام حسین پہ خرچ کرتے ہو، یہ سخاوت کا جذبہ کس نے دیا؟ آپ مظہر صفت خدا بن جاتے ہو۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ کوشش کرو خود کو رنگ خدا میں رنگتے جاؤ۔ اربعین ابا عبداللہ الحسین پہ مولا حسین آپ سب کو کربلا والوں کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، اپنے اصحاب کے رنگ میں۔ بندہ پاکستان میں کنجوس، اربعین جاتا ہے سخی بن جاتا ہے۔ یہاں بندہ باپ کہے کہ بیٹا دکان سے فلاں چیز لے کر آ، بابا بائک خراب ہے، گاڑی نہیں ہے، گرمی بہت ہے، دکان تک کون جائے گا؟ وہ 50 ڈگری کی گرمی، لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کہتے ہیں نہیں پیدل میں نے حسین کی طرف جانا ہے۔ دیکھو مزاج کیسے بدلتی ہے کربلا، سخی بنا دیتی ہے، محنت کش بنا دیتی ہے، زحمت کش بنا دیتی ہے، خود بھوکے ہو کسی اور کو کھلانا چاہتے ہو۔ جو زندگی میں اپنے بوٹ کو پالش نہ کرے وہ عزاداروں کے بوٹوں کو پالش کر رہا ہوتا ہے۔ منتیں کر کے مومن کے جوراب دھو رہا ہے، منتیں کر کے کپڑے دو، ہم آپ کے کپڑے دھو کر دیں گے، زبردستی سفرے پہ بٹھا کے کھانا کھلائے۔ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ حسین انسانوں کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، حسین وہاں پہ حقیقت انسان کو اجاگر کر دیتے ہیں، آپ کے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو انسان کو کمال انسانی تک پہنچاتی ہیں۔ تو کربلا کیا ہے؟ وجود کو بدلنے کا نام ہے، اور یہ سارا اثر ہے رحمت خدا کا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک خاتون ہے اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگا کے، ایک پہاڑی راستہ ہے وہاں سے گزر رہی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں راستہ اتنا خطرناک تھا کہ یہ بچے کو بھی بچا رہی ہے، کہیں میرا بچہ گر نہ جائے، اور ان راستوں سے گزرتی ہی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا، یہ ماں بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے۔ اللہ نے کہا کیونکہ میں نے اس کے دل میں اولاد کی محبت کو ڈالا ہے، تبھی محبت کر رہی۔ کہا خدایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تو محبت نکال دے تو یہ بچے کے ساتھ کیا کرے گی؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے نکال دی۔ جیسے خدا نے کہا اس ماں نے بچے کو زمین پہ رکھا اور خود پہاڑی پہ چڑھنے لگی۔ اب چھوٹا بچہ جیسے ماں نے چھوڑا ہو رونے لگا، بلپنے لگا، ہاتھ پاؤں ہلانے لگا، چیخنے لگا۔ 5 منٹ گزرے، حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، اور ماں جیسے اس کا وہ بچہ ہے ہی نہیں، رو رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، وہ اپنی پرواہ کرتے ہوئے پہاڑی پہ چڑھنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا اب محبت کو واپس ڈال۔ خدا نے کہا موسیٰ میں نے ماں کے دل میں محبت کو واپس ڈال دیا۔ کہ جیسے ماں کے دل میں محبت آئی وہ تڑپتے ہوئے دوڑے دوڑے آئے اور بچے کو سینے سے لگا اور بچہ چپ ہو گیا۔ کہ یہ کمال ماں کا نہیں، کمال میری رحمت کا ہے، جو میں نے اس کے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو، یہ خدا کی رحمت ہے جو آپ ابا عبداللہ الحسین سے کیا کر رہے ہو؟ محبت کر۔ اگر خدا ان رحمتوں کو چھین لے تو پہلا درجہ رأفت و رحمت پر اسے محسوس کرو۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی کو ہدایت بھی دینا چاہتے ہو نا تو رأفت و رحمت سے پیش آؤ۔ خدا کو انبیاء کا بھی سخت لہجہ پسند نہیں تھا، کوئی نبی امت سے سخت بات کرے۔ حضرت موسیٰ جب نہر نیل کو کراس کر رہے تھے فرعون ڈوبنے لگا۔ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی، موسیٰ میں مرنے والا ہوں، ڈوب رہا ہوں، مجھے بچا۔ حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا، منہ پھیرا، وہ ڈوب کے مر گیا۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ تو نے اس لیے منہ پھیرا کیونکہ تو نے اسے بنایا نہیں تھا، تو اس کا خالق نہیں تھا،
تو نے منہ پھیر لیا. لیکن کہا موسیٰ اگر تیری جگہ مجھے آواز دیتا میں اسے بچا لیتا, کیونکہ میں خالق ہوں. حضرت نوح کو سمجھانے کے لیے کوزے بناتے تھے, کوزہ بنایا, کوئی آیا, اس نے کوزہ لیا, اس سے لینے کے بعد جب باہر نکلا تو حضرت نوح کے سامنے اس نے کوزہ توڑا. پھر آیا, اللہ کے نبی مجھے دوسرا کوزہ دو. اب ظاہر پیمنٹ کر رہا تھا, وہ فری میں تو نہیں لے کے جا رہا تھا. پھر پیسے دیے, پھر دوسرا کوزہ لیا, پھر باہر گیا, پھر توڑا. تیسری بار آیا, اللہ کے نبی مجھے کوزہ دو, مٹکا دو, دیا, پھر توڑا. حضرت نوح نے کہا کیا کر رہے ہو, کوزہ لے رہے ہو, توڑ رہے ہو. کہ بھائی آپ کا کیا جائے, میرا مال ہے, میں نے خریدا, آپ دکاندار کے پاس گئے, پلیٹ لی اور باہر توڑ دی, پھر آپ نے دوبارہ لی. کہ بھائی آپ کا کیا جائے, میرا پیسہ تھا, میں نے خریدا ہے, میں توڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, خرید لیا تیرا ہے, لیکن کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ بنایا میں نے ہے, محنت کر کے میں نے اس کوزے کو بنایا تو میرے سامنے توڑ رہا ہے. اسی وقت اس نے آواز دیا, اے نوح میں جبرائیل ہوں, تیرے رب کا پیغام لایا ہوں کہ بار بار کہتے ہو کہ خدا میری قوم پہ عذاب نازل کر. کہ تو کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے بنایا میں نے ہے ان کو. مجھ خدا کو اپنی بنائے ہوئے پہ عذاب نازل, تبھی خدا دروازہ رحمت کو کھولتا ہے, بار بار توبہ کا دروازہ. حضرت آدم جب زمین پر آئے تو اللہ سے شکوہ کیا, پروردگارا ایک تو ہمیں بنایا اور بنانے کے بعد ایسا خبیث شیطان بھی بنا دیا ہے, اور جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں, مجھے جنت سے نکالا گیا. اور ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو شیطان پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ خدایا تو نے شیطان بھی بنایا, ہمیں بھی بنایا, اب کوئی نجات کا راستہ بھی تو بنا. یہ میری اولاد کیسے بچے گی, جو لعین مجھ سے ترک اولا کروا دے تو میرے بچوں کو تو بخشے گا بھی نہیں, اور بخشا بھی نہیں. حابیل اور قابیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو حضرت جبرائیل آئے, اس نے کہا کہ آدم ایک خوشخبری لایا ہوں. اللہ کہتا ہے تمہاری نسل میں سے اگر کوئی ایک برائی کرے گا میں ایک لکھوں گا, اور اگر کوئی ایک نیکی کرے گا میں 10 لکھوں گا. حضرت آدم نے کہا نہیں خدا تھوڑا اور بڑھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑا اور بڑھا. تو خدا نے کہا کہ اگر نیکی کی نیت بھی کرے گا میں ایک نیکی لکھوں گا, اور اگر برائی کی نیت کرے گا کچھ بھی نہیں لکھوں گا. اور کہا کہ آدم تیرے لیے اتنا کر رہا ہوں, اگر برائی کر لے اور جب تک زندہ ہے توبہ کرے گا تو کانہو اس نے برائی کی ہی نہیں ہے, میں اس کو گناہ کو ایسے بخش دوں گا. حدیث معصوم ہے, معصوم فرماتے اس سے زیادہ بھی خدا نے دیا. کہ مولا کون سا, کہ اللہ نے فرمایا اگر گناہ کرتا ہے 7 گھنٹے تک میں اس کے گناہ کو نہیں لکھتا, اور within 7 hours اگر توبہ کر لے میں اس کے گناہ کو اسی وقت کیا کرتا ہوں, معاف کر لیتا ہوں. تو فرمایا میرے غضب پہ میری رحمت زیادہ بھاری ہے, یہ رحمت وسیع ہے غضب پروردگار عالم پہ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, صلوات پڑھیں مولا کی شان پر. جوان آیا امیر المومنین کے پاس جب مولا علی صاحب حکومت تھے, فرمایا علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو. امام نے کہا کیا مطلب پاک کروں؟ کہ علی میں نے فحشا کیا ہے, میں نے زنا کی ہے. اب دیکھو معصوم کیسے سمجھانا رہے ہیں اس کو. مولا فرماتے کہیں خواب تو نہیں دیکھا تو نے, کہیں وہم میں مبتلا تو نہیں ہے, اپنے ہوش میں تو ہو. مولا گویا بات کو بدلنا چاہ رہے ہیں. کہتا نہیں علی ابن ابی طالب میں اپنے ہوش و حواس میں, بیداری میں, اپنے عقل و حواس سے بیان کر کہ مجھے پاک کرو, میں نے گناہ کیا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے آج چلے جاؤ پھر کبھی آنا. چلا گیا کہ امیر المومنین نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی. خدایا تو گواہ رہنا میں نے بڑی کوشش کی, یہ اقرار نہ کرے, لیکن خدا گواہ رہنا پہلا اقرار ہو گیا. سزا تب ہوتی ہے جب 4 مرتبہ بندہ اقرار کرے, یہ بھی رحمت خدا ہے. ہاں ورنہ بندہ ایک بار اقرار کرے فوراً اس پہ حد جاری ہو جائے کہ نہیں 4 بار.
2-3 دن کے بعد آیا، علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو، میں نے فحشا کیا۔ امام نے کہا کون ہو تم؟ مولا نے ایسا تظاہر کیا جیسے علی کو یاد ہی نہیں وہ آیا تھا۔ اس نے پھر کہا میں نے فحشا کیا۔ امام نے پھر وہی جملے دہرائے، خواب تو نہیں دیکھا، توہم تو نہیں ہوا، غلطی تو نہیں کر رہے، اپنے ہوش و حواس میں تو ہو۔ پھر سے اس نے وہی باتیں دہرائی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پھر کبھی آنا۔ پھر کہا پروردگارا میں نے بڑی کوشش کی، تو گواہ رہنا۔ 2 بار اس نے انجام دیا۔ تیسری بار آیا پھر بھی وہی۔ چوتھی بار mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Answer the call. Volunteer with Ontario Corps. کہنا تھا امیر المومنین کو غضب آیا اور کھڑے ہو گئے کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، اب حد جاری کرنی پڑے گی۔ اس نے 4 بار اقرار کیا اور اس جوان کو دیکھ کر کہا کہ بہتر تھا تو تنہائی میں توبہ کرتا اس حد الہی سے۔ خدا کو وہ توبہ زیادہ پسند ہے۔ آپ کے ماسو امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہ کو چھپائے، خدا اس کے اس حیا کی وجہ سے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ کم از کم میرا بندہ بے حیا تو نہیں۔ ایک وہ گناہگار جو گناہ کرے لیکن اپنے گناہوں کو چھپائے نہیں۔ اللہ کہتا میرا لقب ہے یا ستار العیوب، اے گناہوں کو چھپانے والے، کہ جب میں تیرے گناہوں کو چھپا رہا ہوں تو لوگوں کو اپنے گناہوں کا پتہ کیوں دے رہا ہے؟ خدا اس بندے پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا پتہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس کی رحمت، اس کی غفرانیت اس کے غضب پہ زیادہ بھاری ہے۔ اب کسی نے کہا کہ قبلہ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ انسانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جتنے گناہ کرو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے آپ کا کوئی عزیز ترین دوست ہے جس نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اس کو کچھ پیسے چرا لیے، اس کو پتہ چلا، اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو اس دوست کی قدر جانا کرو، آگے سے اس کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں علی والا کبھی خائن نہیں ہوتا۔ اگر خدا اتنا مہربان ہے اس کا جواب اس کی مہربانی کے ساتھ دیا کرو۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کسی جوان کو جاتا ہوا، دیکھا پرانا سا پھٹا ہوا لباس اس جوان نے پہنا ہوا ہے، اور غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا نبی اللہ یوسف پتہ ہے یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یوسف آج تان ہے جب زلیخا نے تجھ پہ الزام لگایا تھا، بچہ تھا جس نے ماں کے گہوارے میں تیری صداقت کی گواہی دی تھی، وہ بچہ۔ حضرت یوسف نے اسے نیا لباس دیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اسے کچھ زیور دیے، اسے کچھ پیسے دیے۔ جوان بڑا خوش ہوا۔ جب حضرت اسی پہ سب کچھ کر رہے تھے تو جبرائیل مسکرا رہا تھا۔ جب جوان چلا گیا تو اللہ کے نبی یوسف نے جناب جبرائیل سے پوچھا اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ یوسف اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس جوان نے تیری سچائی کی گواہی دی تھی، تو نے اسے اتنا انعام دیا ہے کہ اب سوچ جو بندہ ڈیلی نماز میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اب سوچ تو اس کو اتنا انعام دے رہا ہے، خدا اس بندے کو کتنا انعام دے گا۔ ہر جملہ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہو رب کی دربار میں اس کے بہت سارے انعامات ہیں، لیکن آپ کو مانگنا آنا چاہیے کہ خدا سے میں نے مانگنا کیسا ہے۔ نادر شاہ اچھا آدمی تھا لیکن اپنی زندگی کے آخری عمر میں بہت ظالم ہو گیا تھا۔ میرا جب ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا تھا تو راستے میں نادر شاہ نے ایک 9-10 سال کے بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بچہ جا رہا ہے تو نادر شاہ گھوڑے پہ تھے اور بچے سے پوچھا ہاں بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آج کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ کہ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نادر شاہ بڑا خوش ہوا،
کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں تو کوئی اللہ کا اشارہ ہے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں گا. تو بچے کو کہا میرے پاس آؤ. نادر شاہ نے ایک سونے کا سکہ نکالا, بچے کو دیا. بچے نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. نادر شاہ نے کہا سونے کا سکہ دے رہا ہوں. کہا نہیں گھر جاؤں گا اماں مارے گی مجھے. کہ ماں کیوں مارے گی؟ کہ پوچھے گی میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, تو سونے کا سکہ کہاں سے لایا ہے؟ ہاں ایک چھوٹا بچہ چوری کیا ہے تو نے کسی سے؟ تو کہا نہیں اپنی ماں کو کہہ دینا کہ نادر شاہ نے دیا ہے. کہ نہیں ماں نہیں مانے گی. کہ کیوں نہیں؟ کہ اگر کہوں گا نادر شاہ نے سکہ دیا تو ماں کہے گی نادر شاہ اتنا کنجوس تھا اس نے ایک سکہ دیا. بادشاہ ہے وہ پورا. آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کس کی دربار میں آتے ہو, خدا سے کتنا مانگنا چاہیے. اللہ کے لیے جتنا اچھا سوچو گے خدا اتنا اچھا آپ کی زندگیوں میں کرے گا. کبھی اللہ کے لیے دعائے کمیل پڑھتے ہو نا, ماں ہا کذا ظنو بک, پوری دعائے کمیل میں یہی ہے کہ اے خدا کیسے ان ماتھوں پہ عذاب کو نازل کرو گے جن ماتھوں نے, جن پیشانیوں نے تجھے سجدہ کیا. کیسے ان زبانوں کو جہنم میں جلاؤ گے جو زبانیں تیرا نام لیتی ہیں. آغائے مظاہری کہتے ہیں اور جملے آگے بڑھاتے ہیں, اے خدا کیسے ان سینوں کو آگ لگاؤ گے جن سینوں نے حسین کا ماتم کیا ہو. کیسے ان ہونٹوں کو جلاؤ گے جو کربلا جا کے حسین کی زری کا بوسہ دے کر آئے ہیں. کیسے ان آنکھوں کو جہنم میں ڈالو گے جو آنکھیں حسین پہ گریا کرتی رہی ہیں. کہ حسن زن کر خدا پہ, اچھا سوچ خدا کے لیے. جتنا اچھا سوچو گے اتنا خدا کیا کرتا ہے, عطا پہ عطا کرتا ہے. یہ روش جذب حسین ہے, یہ کلام سیدہ زینب ہے. یزید برائی کرتا رہا لیکن سیدہ زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے رب سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ نعمت خدا کہ خدا نے زندگی دی اور زندگی کا ایک اور دن فرش عزاء حسین پہ نصیب کیا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں ان ہستیوں پہ, شکر ادا کریں خدا کا کہ خدا نے حسین جیسی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے. یہ تو مرنے کے بعد حدیث کل پڑھوں گا, لوگ کتنی حسرت کھائیں گے جہنم میں جب وہ آپ کی نورانیت کو دیکھیں گے, جب وہ ابا عبداللہ کو دیکھیں گے, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نبی کی بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آئے میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گی. ہاں جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہیں جا رہے. اس سے بڑا شرف کہ نبی کی بیٹی کی زباں پہ آپ کا نام ہو, آپ کو یاد کریں. پردے غیب میں بیٹھا ہوا امام بھی آپ کو یاد کر, دعائیں دیتے امام زمانہ حسین کو یاد کرنے والوں کو سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی حسین کی صدا بلند ہو, سب مل کے السلام علی الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب عمارت کوفہ سے مسلم نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مولا کبھی کوفہ نہ آئیے گا کوفی بڑے بے وفا مولا بیٹیوں بہنوں کو نہیں لائیے گا وقت شہادت بھی حسین کو یاد کر رہے تھے یقیناً اب عبداللہ بڑے مظلوم ہیں لیکن حسین کے ساتھ حسین کے بچے موجود ہیں یقیناً ام لیلہ بڑی مظلوم ہے لیکن لیلہ کے سامنے اکبر موجود ہے یقیناً بی بی ربا. If you're a Canadian senior that doesn't have funeral coverage yet, then this could be the most important thing you see today. Can you afford as little یقیناً سکینہ بڑی مظلوم ہے لیکن سکینہ کے سامنے بابا موجود ہے. عزیزو کربلا میں ایک بی بی ہے جسے نہ شوہر کی خبر ہے نہ بچوں کی اطلاع ہے. جب جب امام حسین سے ملتی تھی کہتی تھی مولا میرا شوہر تجھ پہ فدا میرے بچے تجھ پہ قربان. سنیں گے یہ بی بی کون ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جب اس کی بچیاں حسین کے خیمے میں آئی سینے پہ سکینہ سو رہی تھی. جلدی سے امام نے سکینہ کو اپنے آپ سے دور کر دیا بچیوں کو سینے سے لگایا کبھی سر کے بوسے کبھی رخساروں کو چومتے تھے. بچیاں جیسے خیمے سے باہر گئے سکینہ نے سوال کیا بابا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کبھی آپ نے مجھے خود سے اس طرح سے دور نہیں کیا. کہ نہیں سکینہ ناراض نہیں ہو لیکن اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو. سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی چھوٹی چھوٹی بچیاں
چھوٹے چھوٹے واقعات سے چھوٹے چھوٹے درس لیتی ہیں. اس دن سکینہ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں. لیکن آئے سکینہ تیری یتیمی جب عصر عاشور کو آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین، یہ بچی انتظار کرتی رہی کوئی مجھے سینے سے لگائے گا. شمر آگے بڑھا تو نے تماچے مارے. رو رو کے کہنے لگی بابا تو نے تو کہا تھا یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے. عزیزوں دو یتیم بچے کوفے کے زندہ میں بابا بابا کر کے روتے رہے. چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں رو رو کے بے ہوش ہو جاتا تھا. بچے جب چھوٹے ہوں تو ماں کی بڑی یاد آتی ہے. داروغہ زندہ گھر میں بستر پہ سو رہا تھا. خواب کے عالم میں کیا دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے. کہہ رہی ہے داروغہ اتنا بتا تیرے بچے بھوکے نہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں، لیکن بتا زہرا کے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا. نیند سے اٹھا ننگے پاؤں دوڑا دوڑا زندہ پہنچا. کیا دیکھا چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے. داروغہ شہزادے کے قدموں پہ گرا. شہزادے مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کون ہو، جو کہو میں تیرے لیے کرنے کو تیار ہوں، لیکن اتنا بتا کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا. کہ نہیں داروغہ میرے بھائی کو شدید بخار ہے. آنکھیں کھلتی ہیں، اماں اماں میری اماں کہہ کے رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہے. داروغہ نے کہا شہزادے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. کہ داروغہ تیرے بھی بچے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، اماں کی بڑی یاد آئی ہے. اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندہ میں لا، میرے بھائی کو سینے. یہ مومن دوڑا دوڑا گھر گیا. زوجہ کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے. یہ صحابی نبی کی بیٹی مجھے زندہ نہ لے چل. اپنا سر پیٹ کے کہنے لگا کائنات کو سر رکھ کے رو رہی ہے. جلدی کرو ذرا کے. مومنان شہزادے کو سینے سے لگایا. ننھے شہزادے نے سمجھا میں مدینے آ گیا. کر کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا. مومنان کا شہزادو مجھے اماں نہ کہو، میں تیری کنیز ہوں. اللہ
لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اب میں گزارش کروں گا